قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. ایک اور پہلو سے اس پورے واقعے کو آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں سب سے ذکر زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صرف ایک ہی کہانی کی طرح سنائی ہے مزے لے لے کر اللہ تعالیٰ نے، وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. ان دونوں میں ایک کامن چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق پڑھانا تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، تمہیں غلبہ دلانا وہ ہمارا کام ہے. ہم پر ڈیپینڈ کرو اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. یہ توکل جو ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن توکل پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ہے وہ ہم سب کو یاد ہے کہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا مسجد نبوی میں. آپ نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ نے کہا اونٹنی پر. کہاں ہے اونٹنی؟ نے کہا میں اللہ توکل چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا ایقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اسے چھوڑو اللہ کے توکل پر. اب دیکھیے نا، رسی کھولی بھی تو جا سکتی ہے. یہ مطلب تو نہیں کہ رسی باندھ دی اور اس کو رسی کو نہ کاٹ سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے. اللہ پر ڈیپینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ ڈو سم تھنگ بٹ یو کین، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. تو توکل کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی سی جو تمہاری سمجھ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے بات بیسٹ وہ کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ضروری نہیں کہ کامیابی اسی راستے سے ہو جو جس پر تم کام کر رہے ہو. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مایوس ہوئے تو گئے کہاں؟ طائف. اور طائف میں کیا ہوا وہ آپ کو معلوم. آپ کی زبان پر شکوہ آیا، عجیب شکوہ ہے وہ، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. الی من تکلنی، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا جیسے تم مجھے ستا دے. لیکن بہرحال یہ شکوہ میرا اور آپ کا نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا. ساتھ ہی فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم اس سے ناراض نہیں ہوا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بلایا، فوراً آسمانوں پر معراج ہوئی. اور اس معراج کو بھی میں سمجھتا ہوں، اگر میں صحیح ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت دے، اور میں غلط سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس کو محو کر دے. میں اس معراج کو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف اس کو میرا چاند کہہ کر گلے لگا لے تو اس کے سارے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی وہ شکوہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ری ایشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری. لیکن وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، جاؤ واپس. معراج 10 نبوی میں ہوئی یا 11 میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے. لیکن مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں وہ ساری روایت نقل کر کے کنکلوژن نکالا ہے کہ معراج سن 11 نبوی میں ہوئی. اور اگر مہینہ وہی ہے، دن وہی ہے 27 رجب، تو پھر رجب تو گویا ختم ہو گیا، 2 دن باقی رہ گئے. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحجہ. اور کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے؟ یثرب سے 250 میل 300 میل کے فاصلے سے. رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا تعارف کروایا، انہیں آنکھوں میں دیکھا. یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. ایک معلم کا تقاضا کیا، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. انہیں قرآن پڑھایا، بلکہ ان کے اندر انجیکٹ کیا قرآن مجید. شیر بن گئے وہ. اور اگلے سال پیشکش لے کے آگے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کیسے ڈسون کیا. 40 سال تک 30 سال تک 30 سال ہی بنے نا کہ 20 سال بنے، نہیں 10 سال، یعنی کل 40 سال ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپروائزر وہ رہے یا خاندان کے سربراہ رہے ابو طالب. لیکن جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے تو یہ 11 سال جو گزرے تھے اس میں ابو طالب نے بالکل آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی کو آپ کے پاس نہیں پھٹکنے دیا. لیکن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا
اور اگلا خاندان کا سربراہ بن گیا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تو آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، متبنہ بناتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہمارے خاندان میں پیداوار ہونے والے بچوں کی ہم آپ حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہاں ہجرت ہو گئی آپ کی۔ یعنی آپ کا خیال کیا تھا کہ شاید مکہ نہیں تو یہ ٹوئن سٹی طائف ہے، وہاں سے مجھے کچھ مل جائے گی سپورٹ، وہاں سے نہیں ملی۔ تو کہاں سے سپورٹ دینی ہے، کہاں سے راستہ نکالنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیٹ ہم ڈو ہز جاب اینڈ یو شوڈ ڈو یور جاب، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، ڈو ایز ڈائریکٹڈ۔ مثالیں دو، دیکھو میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے اتنے بڑے جابر حکمران فرعون نے پلان کیا کہ میں سارے بچے ہی مار دیں گا بنی اسرائیل دے، لیکن میرا بھی دیکھ لو طریقہ واردات کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے مال میں کرائی اور اس کو غرق کیا پانی میں۔ اور یہ دیکھ لو یوسف کے بھائیوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں کنویں میں پھینکا، اب میرا بھی کمال دیکھو، میں نے ان کو بھکاری بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی آڈ کام دیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں یو سٹارٹ فرام 1 مین اور ایک ہی لائف سپین کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تم نے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ یعنی 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، 11 برس بعد آپ بنو ہاشم سے نکالے گئے، اور کل 21 قمری سالوں میں، شمسینی قمری سال، مکہ فتح ہو گیا۔ اب وہ سارے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں نا، میں نے عرض کیا کہ کوئی ان میں سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پھینک دیں گے، وہ چپکے سے لے کر نکل گئے اللہ تعالیٰ سے بچا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کنویں میں پھینکوایا، اللہ تعالیٰ نے الزام لگوایا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے جا رہا تھا، اور کہاں جا کے چھوڑا کے بھائیوں کو بکاری بنا کے پیش کیا۔ تو یہ جو گائیڈنس کا پہلو ہے کہ انہوں نے پھر کہا ان سے، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب اگلا سین پھر آیا، اب وہ پھر آ گئے یوسف علیہ السلام کے آفس میں، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے ذمہ دار، عزت مآب، مسنا و اہلنا در، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت مصیبت پہنچی ہے، بہت تکلیف میں ہم گرفتار ہیں۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، تو ہم لائے ہیں حقیر سی پونجی، فاوفی لنا الکیل، براہ کرم آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں تھوڑے پیسوں میں، وتصدق علینا، اور ہمیں صدقہ دیں، خیرات کے طور پہ دے دیں ہمیں غلہ۔ اب ظاہر ہے نبی اللہ کا جو ہوتا ہے رحم دل ہوتا ہے، حالانکہ اب موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام ذرا خوب ان کو بھی وٹ دیتے، لیکن نہیں، بس صرف 1-2 جملے، ان اللہ یجزی الصادقین متصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ان سے پوچھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے؟ جب وہ منتیں کر رہے ہیں تو پوچھا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے زمانہ جاہلیت میں۔ قالوا، اب فوراً، یعنی ظاہر ہے ابھی تک تو نہ ان کا ذہن گیا کہ یہ یوسف ہو سکتے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ اب غور سے دیکھا، ظاہر ہے آنکھیں انسان کی وہی رہتی ہیں، فنگر پرنٹس وہی رہتے ہیں، تو تو پکار اٹھے، قالوا اینک لانت یوسف، تو یوسف تو نہیں؟ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف وھذا اخی، یس میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، انہ من یتقی ویصبر، یقیناً جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر پریفرنس دی ہے،
لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر پریفرنس دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. قال لا تصریب، اب یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم خطا کار ہیں، یعنی گویا وہ اقبال جرم کر رہے ہیں. فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیکم، نہیں بس 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 لا تصریب علیکم یوم، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، آج یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور ابا جان کے اوپر ڈال دو، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. ولما فسد العیر، اور جب وہ ایلچی روانہ ہوا مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے والد صاحب کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا بھاترا نہ سمجھو. یہ محاورے جو بنے ہوئے ہیں، وہ بوتر گیا، بوتر گیا کیا ہوتا ہے 72 سال کا ہو گیا، اور سٹھیا گیا کیا ہوتا ہے 60 سال کا ہو گیا. اگر تم مجھے بڈھا نہ سمجھو کہ میری مت ماری گئی ہے، تو پھر مجھے تو یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے. نہیں، بالکل فطری سے واقعہ، جیسے گھر کے اندر ایک گفتگو جو ہے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پر پکا ہے، امید اللہ تعالیٰ سے ہے فرام دا بلو، سرکمسٹانسز کی بنیاد پر نہیں. یہ اصل امید تو وہی ہے جو فرام دا بلو ہو، بغیر کسی اسباب کے ہو. قالو، بیٹے کہنے لگے، تاللہ، بیٹے یا باقی لوگ، بس قالو کہا ہے. یعنی دو امکانات ہیں، ایک ہے کہ سارے بیٹے اب گئے ہی نہ ہوں اور کچھ بیٹے وہاں موجود ہوں، ایک یہ کہ بیٹے تو سارے پھر وہاں گئے ہوئے تھے اور باقی گھر کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. بس یہ کہا ہے قالو، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، اور جب وہ خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے کرتا یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب کے اوپر ڈال دیا، فرتد بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں تم سے کہتا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ سے وہ امید ہے جو تمہیں نہیں ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا، ابا جان کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم ہی گناہ گار تھے. قال سوف استغفر لکم، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، تو جب سارے خاندان کے لوگ وہاں آ گئے یوسف کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو سٹیج پر جگہ دی. وقال، اور کہا، ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، آمنین، امن کے ساتھ رہتے ہوئے. ورفع ابویہ علی العرش، اور احترام کے ساتھ بٹھایا اپنے والدین کو اپنے تخت پر، یعنی اپنی کرسی پر، اوپر سٹیج پر. وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے ان کے ساتھ. اب یہ اس کی کئی تعویلات ہیں. ایک تو بڑی سیدھی سیدھی تعویل یہ ہے، اور زیادہ امکان بھی وہی ہے، کہ پہلے سجدہ کرنا حرام نہیں تھا، غیر اللہ کو تعظیم کے لیے سجدہ کیا جا سکتا تھا. پھر اسی میں یاد رکھیے گا، یعنی فقہ کے اعتبار سے یہ رکوع جو ہے یہ نصف سجود ہے اور نصف قیام بھی ہے. اسی لیے احناف کے نزدیک اگر آپ رکوع میں جا کے مل جاتے ہیں تو آپ کا قیام بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آخری آیت ہو، یعنی کسی بھی رکعت کی آخری آیت آیت سجدہ ہو، اور آپ اس پر سمپلی رکوع کر لیں تو وہ سجدے کا قائم مقام بھی ہو جاتا ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. یا یہ ہے کہ بس محاورتاً یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا سلیوٹ پیش کیا، تو وہاں پر اس کے لیے لفظ تھا وہ سجدے کا تھا، ان کے سامنے جھک جانا، وٹ ایور، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی رسپیکٹ کا ایک جیسچر تھا جو ان سب نے دیا. وقالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے. وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکلوایا. وجاء بکم من البدو، اور تمہیں لے آیا دیہات سے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک
اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑا لطف و کرم والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً عطا کی تم نے مجھے حکومت، وعلمنی من تعویل الاحادیث، یہاں حکومت سے مراد ظاہر بات ہے کہ وہ منصب ہے، سب حکومت کے اہلکار جو حاکم ہی شمار ہوتے ہیں نا، کہ رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، میرا حمایتی ہے، میرا پشت پناہ ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پس مجھے موت دے اسلام کی حالت میں اور مجھے شامل کر دے نیکوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب حضور سے خطاب شروع ہو گیا کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ اس وقت ان بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے کہ جب وہ ایک بات پر متفق ہو کر سازشیں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس لو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہیں اکثر لوگ خواہ وہ کتنا ہی چاہیں اس پر یقین کرنے والے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اے نبی آپ مکے والوں سے کوئی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وکأی من، اب جنرل مضمون جو ہوتا ہے ہدایت کا وہ آخری رکوع اس پر مشتمل ہے۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں مکے والے، وہم عنہا معرضون، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر لوگ مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہراتے رہتے ہیں۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں مکے والے اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کی عذاب کی، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا کوئی شعور نہ ہو۔ They have no idea۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میں اور میرے ساتھی اس کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ، ایویں ٹامک ٹوئیاں نہیں، اندھیرے میں نہیں، with a clear vision۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کسی کو نہیں بھیجا پیغمبر بنا کر، مگر کہ وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستیوں کے رہنے والوں میں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومے، فینظروا، کہ دیکھتے مشاہدہ کرتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے پیغمبر علیہ السلام، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو گمان ہوا کہ ان کا انکار کر دیا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، اور پھر ہم بچا لیا ہم نے جسے چاہا، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یقیناً ان قصوں میں عبرت کا سامان ہے، لأولی الالباب، دل والوں کے لیے کہ جن کا دل صاف ہو، اس میں کوئی ہیرا پھیری یا کوئی تعصب نہ ہو۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والے کو لیے یا یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔